حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. معزز و مکرم سامعین کرام، آج کی گفتگو کا عنوان ہے کہ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. صد حیف، صد افسوس کہ ہمیں 1857 کے شہداء کی قربانیوں کا مقصد بھول گیا. ہندوستان میں بسنے والے علماء اسلام نے کالا پانی کی جیلیں کیوں آباد کی تھیں؟ کھڑے ہو کر کئی من گندم پیسی. آخر اس سب مشقت کو سینہ تان کر برداشت کر لینے کا مقصد کیا تھا؟ آخر درہ خیبر سے راس کماری تک ہر درخت پھانسی گھاٹ کیوں بنا تھا؟ ایک دن میں سینکڑوں علماء تختہ دار پر کیوں جھول گئے تھے؟ ہندوستان کے ذرے ذرے کو مسلمانوں نے اپنے پاکیزہ لہو سے سیراب کیوں کیا تھا؟ پھر 1947 میں تقسیم ہند کے وقت 18-20 لاکھ مسلمانوں نے اپنا خون کیوں دیا تھا؟ 70,000 باعزت بیٹیوں نے اپنی پیشانیوں پر عصمت دری کا داغ کیوں لگوایا تھا؟ آخر ان سب قربانیوں کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہ سب قربانیاں اس لیے دی گئی تھیں کہ ہم ایک ملک بنائیں گے جس میں اسلام دشمنوں کو عروج دیا جائے گا؟ اگر روز محشر ان بچوں نے تمہارے گریبانوں سے پکڑ لیا جن کو تقسیم کے وقت نیزوں کی انیوں میں پرویا گیا تھا، تو مسلمانوں تمہارے پاس ان کے لیے کیا جواب ہوگا؟ سکھوں کی کرپانوں کا نشانہ بننے والے ان گنت معصوم بچوں نے اگر تم سے یہ سوال کر لیا کہ کیا ہم نے اس لیے یہ مظالم برداشت کیے تھے کہ تم قادیانیوں کو بہن بھائی کہنے والوں کو اقتدار میں لے آؤ، تو کس منہ سے انہیں مطمئن کرو گے؟ ان گنت شہیدوں کی روحیں تم سے پوچھتی ہیں کہ کیا یہ وطن انگریزوں اور ہندوؤں سے اس لیے ہم نے حاصل کیا تھا کہ تم یہاں اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر جہاد کو کشمیریوں کے ساتھ دشمنی کہنے والے کے ہاتھ مضبوط کرو؟ تقسیم ہند کے وقت باپو نے اپنے سامنے بیٹوں کو ذبح ہوتے دیکھا، ماؤں نے اپنی بیٹیوں کی چادر عصمت تار تار ہوتے دیکھی، بہنوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بھائیوں کو کٹتے دیکھا. آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ قربانیاں بغیر کسی مقصد کے دی گئی تھیں؟ کیا وہ لوگ ذہنی مریض تھے معاذ اللہ جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے قربان کر دیا تھا؟ کیا اس اسلامی سلطنت کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ان لوگوں کو اقتدار دیا جائے جنہیں کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آتا؟ کیا قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اس شخص کو وزیر اعظم بنا دیا جائے جسے خاتم النبیین پڑھنا بھی نہیں آتا؟ اس ملک کے قیام کا کوئی مقصد تھا؟ ان قربانیوں کے پیچھے اسلام کی سربلندی کا جذبہ کار فرما تھا، لیکن ہم نے 75 سال چن کر دین دشمنوں کو تخت پر بٹھایا. جو جتنا بڑا جاہل تھا اسے اتنا ہی بڑا عہدہ دیا. لبرل اور سیکولر ازم کے لیے راہیں ہموار کیں. مختصر یہ کہ 75 سال ہم شہیدوں کے لہو سے غداری کرتے رہے. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں
موقع دیا ہے کہ ہم تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک ایسی جماعت بھی پاکستان میں موجود ہے جس کا مقصد پاکستان کو ایک مضبوط مرکز بنا کر اسلام کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ یہ جماعت امت کے مظلوموں کے سر پر دست شفقت رکھنے کے عزم سے سرشار ہے۔ جذبہ جہاد اس جماعت کے امیر سے لے کر آخری کارکن تک کے دل میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اس جماعت کا مقصد ہی غلبہ اسلام کے لیے جد و جہد کرنا ہے۔ پاکستان کے مسلمانوں، آج اس جماعت کے ہاتھ مضبوط کرو۔ آج بر صغیر کی مٹی کے ذرے ذرے میں جذب غیور مسلمانوں کا لہو تم سے تقاضا کر رہا ہے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دو۔ یاد رکھو، اس ملک میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے آج تک اپنے نظریات پر سمجھوتا نہیں کیا۔ اس لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کے لیے اس جماعت کے دست و بازو بنو اور ثابت کر دو کہ اگرچہ دیر سے ہی صحیح، لیکن ہم نے شہدائے جنگ آزادی و تحریک پاکستان سے لے کر دوران ہجرت شہید ہونے والے اور پاکستان کی حفاظت کے لیے خون دینے والے مجاہدوں کے مقدس لہو سے وفا کی ہے۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے۔ جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میری زندگی کا مقصد، میرے مالک، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔